وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ کیا تمہارے پاس میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھیں، یا تمہارے اوپر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور تم ان کو جھٹلانے والے تھے۔ آیت نمبر 105 سورۃ المومنون، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ سورۃ المومنون کا آخری حصہ ہے، جس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات بھی ہیں، اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آخرت کے بارے میں اور عقیدہ توحید کے بارے میں دلائل بھی دیے گئے ہیں، اور خاص قسم کا انذار بھی ہے اس کے اندر، اور جو ہدایات ہیں ان کو آپ آداب کہہ سکتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کریم نے آداب دعوت بھی یہاں ارشاد فرمائے ہیں اس حصے میں، جو آیت نمبر 78 سے لے کر آن ورڈز، یعنی آیت نمبر 118 جو سورت کا اختتام ہے، وہاں تک یہ مضمون چلتا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 105، یہ اصل میں تسلسل ہے اس سے ماقبل کی آیات کا، جس میں اللہ کریم نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو کامیاب ہیں۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن لوگوں کے نیکیوں کے وزن بڑھ گئے، بھاری ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں بھی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی کہ نیکیوں کے وزن بڑھ جانے کا مطلب کیا ہے۔ ایک معنی تو یہی ہے کہ نیکیاں اور برائیاں دونوں تولی جائیں گی، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں، نیکیوں اور برائیوں کا باہمی توازن ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہر شخص کو ایک استطاعت دی ہے، اور امتحان اس استطاعت کے مطابق ہونا ہے، اور وہ جو استطاعت ہے اس میں نیکیوں کی استطاعت اللہ کریم جانتا ہے کہ کتنی استطاعت ہر شخص کو اس نے نیکیوں کی دی ہوئی ہے، اس کے مطابق نیک اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا سوائے اس کی کہ اس کی استطاعت کے، اور فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور اللہ تعالیٰ کی اللہ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو جتنا ما استطعتم، جتنا تم استطاعت رکھتے ہو۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، اس استطاعت کے مطابق امتحان ہونا ہے۔ تو گویا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا معنی یہ ہے کہ جن کی اس سٹینڈرڈ سے نیکیاں بڑھ گئیں، جو اللہ تعالیٰ نے استطاعت ہر شخص کو دی ہے، اور جس استطاعت کے لیول اور اس کی سطح کے مطابق امتحان ہونا ہے، وہ اگر اس سے بڑھ جائے گی تو وہ کامیاب ہیں، اور اس سے کم ہو جائے گی تو پھر ناکامی ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور یہ لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، وہاں ان کے جھلسے ہوئے چہرے ہوں گے، اللہ اکبر، اور ان کے بد شکل جو ہیں وہ یہ ان کے چہرے بدنما ہو چکے ہوں گے۔ کالحون کے بارے میں نے عرض کیا تھا
کہ کالح اس بد شکل چہرے کو کہتے ہیں جس میں خاص طور پر ہونٹ جو ہے پیچھے کو گھسے ہوئے ہوں، دھسے ہوئے ہوں، اور پورا چہرہ اندر کو دھسا ہوا ہو، دانت باہر کو نکلے ہوئے ہوں، آنکھیں بھی اندر کو دھسی ہوئی ہوں، ایک خاص قسم کی جو انتہائی خوفناک کیفیت بنتی ہے۔ بعض روایات کی روشنی میں امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اس میں کالحون کی جو تشریح کی ہے بڑی خوفناک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آگ سے جو اوپر والے ہونٹ ہیں وہ بالکل جھلس کے اندر جا چکے ہوں گے، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ گویا موجود ہی نہیں، اور جو نیچے والے ہونٹ ہیں وہ جھلسنے کے بعد سکڑنے اور اندر کو گھس جانے کی بجائے وہ اس قدر لمبے ہو چکے ہوں گے کہ وہ نیچے والا ہونٹ جو ہے پیٹ تک پہنچا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، گویا جہنمیوں کے منہ بسورنے کی ایک کیفیت یہ ہوگی جس کو اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا ہے اور بطور انذار بیان فرمایا ہے، اور اس طرح سے وہ منہ بسور کے جو ہے وہ آگے سے بات کریں گے۔ ان کو پوچھا جائے گا اس کیفیت میں کہ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہارے اوپر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ یعنی آج جو تم عذاب میں مبتلا ہو چکے ہو اور اس قدر بری کیفیت میں تمہارے چہرے جھلسے ہوئے ہیں، تو تمہارے اوپر میری آیتیں نہیں آتی تھیں، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور تم میری آیات کو جھٹلا دیتے تھے۔ اور یہ جو جھٹلانا ہے یہ دو طرح سے جھٹلانا ہوتا ہے۔ ایک دو جھٹلانا ہے یہ ہے کہ آپ قولی طور پر کہہ دیں اور زبانی طور پر کہہ دیں کہ میں ان کو نہیں مانتا، میں کس چیز کو نہیں مانتا، اور قرآن حکیم کی کسی بات کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ میں اس کو نہیں مانتا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کے بارے میں آپ کا ارشاد اقدس سامنے ہو اور اس کو کہہ دینا کہ میں اس کو نہیں مانتا، یہ اس کی تکذیب کی سب سے واضح اور ظاہر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ظاہری طور پر یہ کہتے تو نہیں ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا، لیکن عملاً آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ جو عملاً تسلیم نہ کرنا ہے یہ ایک منافقانہ رویہ ہے جس کو اللہ کریم نے سورہ نور کے اختتام پہ، جو اگلی صورت ہے، اس سے اگلی صورت اس کے آخر پہ آیت نمبر 62 ہے غالباً اس کے اندر اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلاوا آ جائے، یعنی آپ کا کوئی ارشاد آ جائے، تو اس کو عام ارشاد کی طرح اور عام بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بلاتا ہے، کوئی نہیں بلاتا ہے، کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، اس طرح کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سمجھا کرو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے ایسے لوگوں کو جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں یا کسی کی آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں۔ یعنی یہ دوسرا رویہ ہے جو منافقانہ رویہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تکذیب کرنے کا۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، میری آیتیں تمہارے اوپر پڑھی نہیں جاتی تھی، تلاوت نہیں کی جاتی تھی، لوگ تمہیں سناتے نہیں تھے، علماء لگے نہیں ہوئے تھے اس کام میں، انبیاء کے ورثاء وہ ساری زندگی اس میں کھپاتے رہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچاتے رہے۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہارے اوپر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ اللہ اکبر۔ فکنتم بہا تکذبون، اور تم اس کو جھٹلا دیتے تھے۔ تو یہ جھٹلانا یعنی دونوں اعتبار سے ہے۔ اور پھر اللہ کریم وہاں سورہ نور میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ پس ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے یا پھر ان کو کوئی عذاب علیم، دردناک عذاب آن پہنچے۔ تو یہ جو دردناک عذاب کی کیفیت ہے، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور ان کے پیغام میں کوئی فرق نہیں۔ وہی دین جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی وہ آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آیات پڑھ کے سنائی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دین پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا، عملاً نہیں مانتا،
یا زبانی طور پر کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، دونوں صورتوں میں یہ تکذیب ہے، اور اس تکذیب کا جو انجام ہے وہ انتہائی خوفناک، یعنی عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قالو، تو آگے سے پھر وہ منہ بسورتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبر الامہ ہیں، امت کے علماء میں سے سب سے بڑے عالم، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منہ بسورنے کی کیفیت ہے جو اللہ کریم نے کالحون بتائی ہے، تو آگے سے ویسا منہ بناتے ہوئے یہ کہیں گے، قالو، آگے سے کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہمارے ساتھ سانحہ یہ ہوا ہے کہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم اس لیے پھنس گئے ہیں اس عذاب میں کہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم ایسی قوم تھے جو گمراہ ہوئے تھے، ہم گمراہی کے راستے پر چل رہے تھے، اس لیے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ گویا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اپنے عمل کی، بلکہ یہ نہ کوئی شکوہ ہے یہ، بلکہ یہ دراصل اعتراف گناہ ہے کہ اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی، اصل ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی۔ اور یہ بدبختی کیا ہے؟ اللہ اکبر، کون سی چیز ہے ہم جس کو کہتے ہیں نا بدبختی، جس کا ہمارے خیال میں جس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے، ہم اس کو تقدیر کہتے ہیں کہ تقدیر غالب آ گئی، بری تقدیر غالب آ گئی، اچھے بخت، خوش بختی اور بدبختی، کسی کی خوش بختی ہے، کسی کی بدبختی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ہمارے اعمال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بالکل غلط خیال، چاہے کوئی پڑھا لکھا اس پر اعتراض کرے، چاہے کوئی ان پڑھ، تقدیر پر اعتراض کرنے والے ہر دور کے اندر موجود رہے ہیں۔ یہ وہ خوش بختی اور بدبختی سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی خوش بختی اوپر سے وارد ہوتی ہے یا بدبختی اوپر سے وارد ہوتی ہے، نہیں، یہ اصل میں ہمارے اعمال جو ہیں انہی سے خوش بختی اور بدبختی بنتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، جو جنت ہے اس کے ارد گرد باڑ کی گئی ہے ان کاموں کی جو دل کو اچھے نہیں لگتے، مکروہات نفس کی باڑ کی گئی، اور جہنم کے گرد جو باڑ کی گئی ہے وہ لذات و شہوات کی ہے۔ جب انسان لذات و شہوات میں پڑتا ہے تو وہ اس کو پھسلا کے جہنم میں لے جاتے ہیں۔ تو اصل میں اسی لیے امام قرطبی علیہ الرحمہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شقوہ ہو، یہ شقاوہ ہو، کیونکہ بعض جو علماء کی قرات میں اس کو شقوہ کی بجائے شقاوہ بھی پڑھا گیا ہے، کیونکہ قرات جو ہیں وہ ان میں مختلف قراتوں میں پڑھنے سے اس کا مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو شقاوت، یہ شقوت ہے، اس کا تعلق، اس بدبختی کا تعلق کوئی اللہ کی تقدیر سے نہیں ہے بلکہ انسانوں کی تدبیر سے ہے، اور اس کی لذات و شہوات سے ہے، جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے وہ غالب آتی ہیں، لذات و شہوات غالب آتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان عذاب کی طرف پھسلتا چلا جاتا۔ اللہ اکبر، حجبت النار بالشہوات، جو انسان شہوات و لذات کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ نے کیا اتارا ہے، اس کو اس بات سے پرواہ ہے کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میرا موڈ کیا ہے، میرا مزاج کیا ہے، اور مجھے زمانے میں پنپنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس دنیا میں مقبول بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی خوشحال بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کی تعلیمات کی، اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کی پرواہ نہیں ہے بلکہ اپنی خواہشات کی پرواہ ہے۔ مقابلہ تو انہی دو چیزوں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد الذی جاءک من العلم، حالانکہ اللہ کی طرف سے العلم آ چکا تھا، تو العلم جو آ گیا اس کے مقابلے میں خواہشات نفس ہیں، لہٰذا خواہشات نفس کی پیروی کرنی ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، یہی مقابلہ ہے۔
فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو، مخلصین لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے ایسا شخص دیکھا جو زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، زبان سے کہتا ہے، عملاً کیا کرتا ہے کہ من اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنا الہ اپنی خواہش نفس کو بنایا ہوا، اپنی خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا۔ تو یہ دراصل اس نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ اللہ کو الہ بناتا تو یہ اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارتا بلکہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا۔ یہ ہے وہ ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی۔ کیا بدبختی غالب آئی کہ ہم لذات و شہوات میں پڑ گئے، پوری زندگی لذات و شہوات میں۔ یہ تو ایک پھسلن ہے نا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک دفعہ پھسل پڑے تو بس آگے گھسٹتے چلے گئے، پھر انسان واپس نہیں آتا۔ آپ ایک دفعہ کسی گناہ کی لذت میں مبتلا ہو جائیں، صحیح، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر آپ کو وہ پھسلتا ہوا اور گھسیٹتا ہوا اور رگیدتا ہوا آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور کسی شخص نے اگر اس سے بچنا ہے تو بہت محنت کی ضرورت پڑتی ہے، بہت محنت کر کے آپ ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم کر کے محنت کر کے اس پھسلن سے بچتے ہیں۔ مکروہات نفس ہیں اور پورا زور لگانا پڑتا ہے، اپنا پورا وزن اٹھانا پڑتا ہے اور اٹھا کے اس راستے سے نکال کے اپنے آپ کو جنت کے راستے پہ لگانا پڑتا ہے۔ لہٰذا جو شخص لذات و شہوات میں پڑا اس کی بدبختی اس کے اوپر غالب آ گئی۔ لہٰذا بدبختی کہاں سے آتی ہے؟ انسان کے اعمال سے اٹھتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اس کی جہنم اور جنت یہ اصل میں خود انسان بناتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ اعمال کا ہی امتحان ہو رہا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ احسن عملا، انسان اپنے عمل سے اپنی زندگی بناتا ہے۔ لہٰذا یہ جو قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی، کیا مطلب؟ ہم مغلوب ہو گئے اپنی زندگی میں اپنی لذات و شہوات سے۔ بس جو انسان لذات و شہوات سے مغلوب ہو جاتا ہے پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا، پھر اس کے پاس اس پھسلن سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ یہ جو جہنم ہے اس کے گرد یہی لذات و شہوات ہیں، یہ انسان کو پھسلاتی ہوئی اس جہنم میں لے جاتی ہیں، اور یہی اس دن یہ اپنا عذر پیش نہیں کریں گے بلکہ حقیقت اور واقعہ جو امر واقعہ بیان کریں گے، اپنی صفائی نہیں پیش کریں گے بلکہ دراصل یہ بتا رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہوا، کہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم لذات و شہوات میں پڑ گئے، اور پھر کیا ہوا؟ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم جو زندگی گزار رہے تھے وہ گمراہوں والی زندگی تھی، وہ ہدایت یافتہ لوگوں والی زندگی نہیں تھی۔ ہدایت پر ہم نہیں چل رہے تھے، ہم گمراہی پر چل رہے تھے، اور ہدایت سیدھا رستہ ہوتا ہے، اور گمراہ جب اس کو ہم کہتے ہیں ضال، ضل یضل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل راستے سے ہٹ جانا۔ جو اصل راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ ضال ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے جتنی زندگی گزاری وہ اصل راستے سے ہٹی ہوئی گزاری۔ جب اصل راستے سے ہم ہٹ گئے، یہ ضالین، یہ گمراہ ہے۔ یہ گمراہی اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو شخص بھی ہدایت سے ہٹا ہوا ہے وہ گمراہ ہے۔ آپ اس کو کسی دور میں شرک کو گمراہی کہہ لیں، کسی دور میں آپ کفر کو گمراہی کہہ لیں، کسی سطح پر آپ الحاد کو گمراہی کہہ لیں، کسی دور پر آپ منافقت کو گمراہی کہہ لیں، کسی وقت آپ بددیانتی کو گمراہی کہہ لیں۔ آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑی سے بڑی کفریہ حالت تک کے تمام جو حالتیں ہیں اور تمام جو ڈیفینیشنز ہیں وہ ساری کی ساری گمراہی کے اندر شامل ہیں۔ کافر بھی گمراہ ہیں، فاسق بھی گمراہ ہیں، عیسائی بھی گمراہ ہیں، یہودی بھی گمراہ ہیں، ملحد بھی گمراہ ہے، وجود باری تعالیٰ کے منکر بھی گمراہ ہیں، اور جو عام بددیانتی کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے، یہ سارے گمراہ۔ لہذا کننا قوما ضالین، اللہ ہم تو تھے ہی گمراہی کے راستے پر چلنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ یہ وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کہ بتاؤ میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی، کیوں جھٹلایا تم نے؟ آگے سے یہ بتا رہے ہوں گے
کہ جب لذات و شہوات میں پڑ گئے، کیوں جھٹلایا؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا، یعنی ہم نے جان بوجھ کے نہیں جھٹلایا، ہماری لذات و شہوات نے اس قدر ہمیں مغلوب کر دیا کہ ہم تکذیب اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ یہ گویا منہ بسور کر اٹھے ہوئے نکلے ہوئے دانتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جھلسے ہوئے چہروں کے ساتھ یہ جہنم کے اندر بیٹھ کے یہ بات کریں گے۔ پھر وہ ایک اور بات کہیں گے، ربنا اخرجنا منہا، اللہ تو ایسا کر اے ہمارے رب، ایک دفعہ ہمیں اس سے نکال دے، ایک دفعہ تو ہمیں اس حالت سے نکال دے، اس عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، اس عذاب سے ہمیں تو نکال لے۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر پھر ہم وہی کام کریں، گمراہی والا، تکذیب والا، لذات و شہوات کی زندگی والا، اگر ہم وہی کام پھر کریں، فَإِنَّا ظالمون، تو پھر تو ہم بہت ہی ظالم ہوں گے، تو ایک دفعہ یہاں سے نکال دے، گویا آئندہ ہم یہ ظلم اپنے آپ پر نہیں کرتے۔ ظالم ہونے کا اعتراف بھی کریں گے، گمراہ ہونے کا اعتراف بھی کریں گے، لذات و شہوات کی زندگی کا اعتراف بھی کریں گے، اور یہ اعتراف گناہ کے ساتھ ایک دفعہ پھر وہی بات جو آیت نمبر 99 کے اندر، اوپر آیت نمبر 99 میں ایک بات انہوں نے موت کے وقت کہی تھی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کے وقت موت آتی ہے تو اس وقت بھی وہ ایک دفعہ کہتا ہے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، رب ارجعون، اللہ مجھے واپس لوٹا دے۔ موت کے وقت بھی اس کا دل کرتا ہے میں ایک دفعہ واپس چلا جاؤں۔ کیوں واپس چلا جاؤں؟ واپس جا کے کوئی نیکی کر لوں، واپس جا کے کوئی صدقہ خیرات کر لوں۔ اللہ اکبر، جیسے اللہ کریم نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو کچھ خرچ کرنا ہے موت آنے سے پہلے کر۔ اللہ اکبر، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جب موت آ جائے گی، سامنے موت ہوگی، تو وہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میں جاتا ہوں جا کے صدقہ خیرات کراتا ہوں اور میں نیک لوگوں میں بن جاؤں، میں صالح لوگوں میں بن جاؤں، تو پھر تو مجھے موت دے دینا، تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو ذرہ بھر بھی مہلت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اب مہلت ملی ہوئی، اب کوئی شخص صدقہ کرنا چاہتا ہے صدقہ کر لے، اپنی زندگی لگانا چاہتا ہے زندگی لگا لے، اب پورا موقع ہے۔ لیکن وہ موت کے وقت کہیں گے رب ارجعون، ایک تو موت کے وقت کہیں گے، اب جہنم کے وقت یہ جہنم میں چلے گئے ہیں، اب وہاں پہ پھر دعا کریں گے ربنا اخرجنا منہا، اللہ تو ایک دفعہ ہمیں اس میں سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا، یہاں سے تو نے ایک دفعہ ہمیں نکال دیا نا، تو پھر ہم یہ کام نہیں کریں گے، اور اگر پھر بھی ہم یہ کام کریں فَإِنْ عُدْنَا، دوبارہ اعادہ کریں اس کا، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو پھر تو ہم بڑی ظالم ہیں، گویا ہم اب ظلم نہیں کریں گے، پہلے ہم ظالم تھے، ظالم ہونے کا بھی اقرار کر لیا۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ اکبر، ان کو کہا جائے گا کہ دفع ہو جاؤ، دھتکار دیا جائے گا۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ اکبر، ذلیل و خوار ہو کے پڑے رہو، فیہا، اسی میں، وَلَا تُكَلِّمُونِ، میرے ساتھ بات نہ کرو۔ یہ کون فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا جہنمیوں کو۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو مالک ہے نا داروغہ جہنم کا، اس سے بھی بات کریں، اس سے کہیں گے کہ کوئی ایک آدھ دن کی مہلت ہی لے دو، ایک آدھ دن کا عذاب ہی کم کروا دو۔ اللہ اکبر۔ اور جو مالک یعنی داروغہ ہے وہ ان کو جواب دے گا کوئی 40 سال بعد، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ گفتگو یوں ہو رہی ہے، یہ بات کر رہے ہیں اور ان کی بات کا جواب آ رہا ہے، ایسے نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات کریں گے اور آگے سے جواب آئے گا 40 برس بعد۔ اور یہ جو جہنمیوں کا پورا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کتنی صدیوں پر اور کتنے ہزارہا برس پر محیط ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی ہے نا۔ تو
جیسے سورہ زمر کے اندر فرمایا نا کہ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے نا تو ان کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہوں گے. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, اس کے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے. جنتیوں کو اتنا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا جتنا دروازہ کھلنے کا وقت لگتا ہے, اتنا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا. بلکہ یہ جو آٹومیٹک دروازے ہوتے ہیں نا, جو خود ہی آپ سینسر لگے ہوتے ہیں, آپ قریب جاتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں, اس کے پہ بھی وقت لگتا ہے. آپ قریب جاتے ہیں وہ تھوڑی دیر لگاتا ہے یوں کھولنے کے, ظاہر ہے پہلے سینس کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ کھولتا ہے, تو اس کو کھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. لیکن جنتی جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, اور وہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے تاکہ جنتیوں کو لمحہ بھر بھی انتظار نہ کرنا پڑے. لیکن جہنمی جب جہنم کے دروازے پہ پہنچے گا تو دروازے کھلے ہوئے نہیں ہوں گے, جہنم کے دروازے کھلنے پر بھی وقت لگے گا. وہ کتنا وقت لگے گا اللہ جانتا ہے. فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, دروازے کھولے تو جائیں گے, لیکن کتنی صدیوں بعد, کتنے ہزاروں برس بعد. اور وہیں پہ گفتگو ہو رہی ہوگی جب وہ اس کے دربان کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. یہ جہنم کے دروازے پر بھی گفتگو ہوگی. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ, وہ کہیں گے نہیں آیا تو تھا. اور چنگھاڑ وہاں پہ سن رہے ہوں گے, اللہ, جہنم کی چنگھاڑ آوازیں سب کچھ سن رہے ہوں گے, لیکن وہاں کھڑے. اب دیکھیں پتہ ہے کہ اس میں جانا ہے, اب جانے میں بھی دیر ہو رہی ہے. الانتظار اشد من الموت, تو وہ جو انتظار ہے کہ اب پھینکا جانا ہے, کتنی دیر لگے گی. اب یہ جو ہزارہ برس, پتہ نہیں کتنی صدیاں ان کو وہاں پہ لگے. پھر جب جائیں گے پھر جہنم کے دروغے سے بات کریں گے, وہ 40 برس, اور 40 برس بھی کیا پتہ, ہمیں کیا پتہ کتنا ٹائم لگتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ 40 برس بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون, اللہ کے نزدیک جو ایک دن ہے نا تو وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. تو وہ جو 40 دن مالک فرشتہ انتظار کرے, جواب نہیں دے گا, تو وہ 40 دن اللہ کی گنتی کے دن ہیں کہ ہماری گنتی کے دن. ظاہر ہے وہ وہاں کی گنتی کے دن ہیں. جو وہاں کی گنتی کے دن ہے تو کتنا عرصہ وہ جواب نہیں ملے گا. تو پھر جب جواب ملے گا تو وہ کہے گا کہ یہ تمہارے میرے اوپر, میرے پاس اس کی کوئی اختیار نہیں ہے, میں یہ نہیں کر سکتا. تو پھر وہ اللہ کے سامنے ایک بات کریں گے, ربنا اخرجنا منہا, اللہ تو ہمیں اس میں سے نکال دے. جب وہ اللہ کے سامنے یہ کہیں گے, امام قرطبی لکھتے ہیں کہ 1000 برس بعد جواب آئے گا اللہ کی طرف سے. یعنی یہ نہیں کہ فوراً جواب آ جائے گا, اور جواب پھر کیا آئے گا, 1000 برس وہ انتظار کریں گے کہ اللہ کی طرف سے کوئی جواب آئے, جواب آئے, جواب آئے. انتظار, عذاب الگ چل رہا ہے اور انتظار الگ چل رہا ہے, اور جواب آئے گا قال اخسؤوا فیہا. اللہ اکبر, کہ تم ذلیل و خوار پڑے رہو اسی میں, تمہیں واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. ولا تکلمون, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ آئندہ میرے سے بات بھی نہیں کرنی. 1000 برس بعد جواب آئے گا تو پھٹکار اور دھتکار, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وہ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اخسؤ, جس طرح کتے کو دھتکارا جاتا ہے نا, تو اس طرح سے دھتکار دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ساتھ ان کو ایک بات کہی جائے گی, اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. ان کو کہا جائے گا کہ ایک اور گروہ تھا تم میں, اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي, میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا, یقولون, جو دنیا میں رہتے تمہارے ساتھ تھے, انہی بستیوں میں رہتے تھے, انہی گلیوں میں چلتے تھے, انہی مکانوں میں رہتے تھے, وہی ملک تھے ان کے, لیکن وہ ان کا مطمع نظر وہ نہیں تھا جو لذات و شہوات میں تم مغلوب ہو گئے. وہ لذات و شہوات کی زندگی کی بجائے ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے.
اور وہ کیا کہتے تھے؟ ربنا، اے ہمارے رب، دنیا میں چلتے ہوئے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، دنیا میں چلتے ہوئے ان کو کوئی نہیں سوچتی تھی، وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ ہم بڑے نیک ہیں، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ ہم نے سب نیکیاں کر لیں، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ ہم متقی بن گئے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے پاس ساری وہ میرٹ آ گیا، ہم نے کوالیفائی کر لیا جنت کے لیے، نہیں، وہ ہمیشہ یہ دعائیں کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں بس بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے، ورحمنا، اور ہمارے اوپر اپنی رحمت کی چادر لپیٹ، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، بس ان کی دعائیں ہمیشہ یہ ہوتی تھیں وانت خیر الراحمین، اور یہ کہ تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، یہ میرے سے دعائیں کرتے تھے، بس یہ بات ہے۔ اگر انسان دعائیں کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا آخرت پر ایمان ہے، جو اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے بخش دے، اللہ تو میرے اوپر رحمت فرما، اس کا مطلب اس کا آخرت پر یقین، اور جس کا آخرت پر یقین ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا، وہ بڑا سخی آدمی تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داروں پر خرچ کرتا تھا، عوام الناس کے اوپر بہت خرچ کرتا تھا، اور اس پر یعنی لوگوں کو جو شخص خرچ کرتا ہو اور لوگوں کے اوپر پیسے خرچ کرتا ہو، لوگوں کے رفاہی کام کرتا ہو، تو اس کے ساتھ لوگوں کو خام دردیاں پیدا ہو جاتی، لہذا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں بھی عام طور پہ لوگوں میں ہمدردی پائی جاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار اس نے نہیں کیا، مر گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبداللہ بن جدعان کی مغفرت ہو جائے گی؟ اللہ، اس لیے کہ بڑا رفاہی کام کرتا تھا، بڑا سوشل ورکر تھا، بڑی نیکیاں اس کے کھاتے میں، بڑے لوگ اس سے خوش ہیں، ساری دنیا کو تو اس نے نوازا ہے، اور بہت دیتا تھا، بہت سخی تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، تو کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، نہیں، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ فرمایا اس لیے نہیں ہوگی کہ انہو لم یقل یوما قط، اس کو ایک بھی دن اس کی زبان سے یہ دعا نہیں نکلی کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ، کہ اللہ قیامت والے دن میرے گناہ معاف کر دینا، ایک بھی دن اس نے زبان سے یہ نہیں نکالا کہ اللہ مجھے بخش دے۔ کیوں؟ اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا، اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا۔ اگر وہ ایمان ہوتا تو اللہ سے دعائیں کرتا، تو چونکہ اس نے کبھی دعا نہیں کی اس لیے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ، سارا کا سارا سوشل ورک، ساری کی ساری جتنی جو لوگوں کی خدمت کی ہوئی تھی، سخاوت، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اس کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں تھا، اور اس نے کبھی یہ دعائیں نہیں کی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، اللہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا، اور مان لینے کا مطلب بس مان لینا ہوتا ہے، پتہ ہو نہ ہو، اللہ ہم نے مان لیا، سر تسلیم خم کر لیا، اب تو کر، ہمارے اوپر رحم کر، ہماری گناہ بخش دے، فاغفر لنا وارحمنا، اللہ ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریہ، اور کافرو، اور تم نے ان کا مذاق اڑایا۔ ایسے لوگ تھے جو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے تھے، جب وہ گلیوں میں پھرتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کافروں کو کہ تمہارے، اور جو عذاب میں مبتلا ہوں گے اس وقت جہنم میں، جو اللہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے، ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ وہاں ایک گروہ تھا نیک لوگوں کا، سبحان اللہ۔ اگر اس کو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے میں دیکھیں تو یہ بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صہیب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ خباب بن ارت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جن کو ابو جہل اور ابو لہب جیسے کافر جو ہیں وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ان کا، کہ کیا یہی جو ہیں وہ جنت کے قابل ہیں؟ بالکل جو معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ، اللہ اکبر۔
اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہماری جو سرداری، ہماری چودراہٹ، ہماری دنیا کے اندر جو ہمارا غلغلہ اور غلبہ ہے وہ ان کو آنے نہیں دیتا تھا اس طرف. اور عام طور پہ جو دنیا کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں انہی کو رکاوٹ پڑتی ہے، وہ آتے نہیں ہیں دین کی طرف، اس لیے کہ ان کی چودراہٹ کو خطرہ ہوتا ہے. تو جو چھوٹے لوگ ہیں وہ بیچارے جلدی سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو تو ادھر کوئی عزت ہی نہیں ملتی، ان کو جو عزت ملتی ہے وہ تو اسلام میں ملتی. اللہ اکبر. اسلام ملتا ہے تو عزت عطا ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جاننے والے کہیں مجھے ملے، کسی دوست کے تھرو مجھے ان کے دوست تھے آگے، تو ریٹائرڈ تھے یہاں سے پاکستان سے، کہیں جیل خانہ جات یا کچھ آئی جی جیل خانہ جات یا سم تھنگ لائک دیٹ، کوئی افسر تھے. وہ کہتے ہیں میں ایسے گفتگو ہوئی، میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں آج کل امریکہ کی جیلوں میں دین کی دعوت کا کام کرتا ہوں. تو امریکہ ہوتا ہوں، امریکہ کی جیلوں میں دین کی دعوت کا کام کرتا ہوں. پھر انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ امریکہ کی جیلوں میں جتنا اسلام پھیل رہا ہے کہیں اور نہیں پھیل رہا، اور سینکڑوں کے اس اعتبار سے لوگ جو ہے روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں اور بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. اس کے پھر انہوں نے تفصیلات بنائی، اس میں انہوں نے ایک بات بتائی جو عزت کے اعتبار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کاؤنٹر الگ الگ ہیں، مسلم فوڈ جو ہے وہ الگ ہے، مسلمانوں کا حلال کھانا وہ الگ ہے جو مسلم قیدیوں کے لیے، اور جو غیر مسلم قیدیوں کے لیے وہ الگ ہے، وہ حرام ظاہر ان کا. تو جو مسلم قیدیوں کے لیے فوڈ ہے وہ صرف امام کی اجازت سے ملتا ہے. وہاں پہ ہر یعنی جیل کے اندر ایک مسلمانوں کا امام ہے، تو امام کی اجازت سے، امام جس کو کہتا ہے کہ اس کو کھانا دے دیں حلال فوڈ، یہ مسلمان ہے تو اس کو حلال فوڈ ملتا ہے. اس کو مازلم فوڈ کہتے ہیں، مسلم فوڈ مازلم ان کے زبان میں. تو کہتے ہیں کہ ان کو دے دیتے ہیں، اور جن کا جو امام کی اجازت کے بغیر نہیں دیتے، لیکن ایک آدھ دفعہ کھانا ان کو دے دیتے ہیں مازلم فوڈ سے. اگر کوئی دوسرے کاؤنٹر والا کھانا کوئی آدمی کوئی ایک آدھ دفعہ مانگے تو اس کو ایک آدھ دفعہ دے دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم نے ہی کہہ رکھا ہے کہ دے دیا کریں ایک آدھ دفعہ. تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کوئی بندہ ادھر سے کھانا مانگتا ہے اپنا صرف ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے، تو حلال کھانے کی جو برکت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حلال کھانے کے اندر موجود نہ ہو؟ جب وہ حلال کھاتا ہے نا ایک دفعہ، تو وہ اپنی طبیعت کے اوپر اس کے اثرات محسوس کرتا ہے، وہ فریشنس محسوس کرتا ہے، اس کو ڈکار شکار آتی ہے، اس کا کھانے کا ہاضمہ، معدہ سب کچھ ٹھیک محسوس ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے میں پہلے جو کھاتا ہوں اس سے میرے طبیعت کے اوپر یہ اثرات نہیں ہیں. تو پھر وہ دوبارہ آتا ہے، آ کے اس کاؤنٹر پہ ان کو کہتا ہے مجھے دوبارہ پھر کھانا دو. اللہ اکبر. دوبارہ جب وہ کھانا مانگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام کی اجازت سے نہیں ملتا. پھر وہ پوچھتا ہے امام کون ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ ایک گروپ ہے، اس گروپ کا جو لیڈر ہے اس کا نام امام ہے. وہ جاتا ہے اس سے اجازت لینے کے لیے. تو کہتا ہے آگے سارے مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں کہ اب کون آتا ہے. تو کہتا ہے بس وہ جاتا ہے تو وہ آگے سے اٹھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو جفیاں ڈالتے ہیں، اس کو ایسے ملتے ہیں جیسے کوئی بچھڑا ہوا مل گیا ہو. وہ حیران ہوتا ہے کہ زندگی میں اس کو تو کبھی ایسے کوئی ملا ہی نہیں. تو وہ بڑا حیران ہو کے پوچھتا تم کون لوگ ہو، اس طرح مجھے کیوں مل رہے ہو؟ تو وہ پھر تعارف کرواتے ہیں کہ ہم اس لیے مل رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور تم مسلم فوڈ لینے کے لیے ہمارے پاس آئے ہو، ہم اس لیے تمہیں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. وہ جتنی عزت وہاں محسوس کرتا ہے اس نے زندگی بھر کبھی عزت محسوس نہیں کی ہوتی. وہ ان کو کہتا ہے مجھے بھی اپنے گروہ میں شامل کر لیں. یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک طریقہ یہ، جب آپ عزت اور جب آپ اسلام میں آئیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت عطا نہ فرمائے؟ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے. اسلام عزت عطا فرماتا. مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا تحفظ کریں گے، مسلمان کہتے ہیں ہم ناموس رسالت کا تحفظ کریں گے. او بھائی، جب ہم اسلام کے دائرے میں آتے ہیں اسلام ہمارا تحفظ کرتا. جب ہم اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں اسلام ہمارا محافظ بنتا. اسلام ہمیں عزت عطا فرماتا. اسلام ہماری ناموس کی حفاظت کرتا. اور جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور امتی جڑتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا ہمارا محافظ بن جاتا.
دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے جب جو کچھ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، گویا ناموس رسالت مسلمانوں کا تحفظ کرتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور امتی جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا